बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अरबों खरबों दुरूद और सलाम खातमुन नबिय्यीन सय्यदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक अजीब व गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी लोगों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी जमीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया या फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व तआला के 4 मुकर्रब फरिश्ते जमीन से मिट्टी उठाने के लिए आए तो जमीन रो रो कर क्या फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिससे इंसानी जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी मखलूक मौजूद न थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है, और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से 4 किस्म करके, एक किस्म से अर्श पैदा फरमाया, दूसरे किस्म से कलम को, और तीसरे किस्म से बेहश्त को, चौथे किस्म से आलम अरवाह और सारी मखलूक को तख्लीक किया, और इन 4 में से 4 किस्म निकालकर 3 किस्मों से अकल, शर्म व इश्क पैदा किया। जो कि आज की वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इन बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोहे महफूज और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई: मिट्टी, पानी, हवा और आग। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि जाओ और तमाम रूए ज़मीन से हर किस्म की मिट्टी ले आओ। स्याह, सफ़ेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम, खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर ज़मीन पर तशरीफ लाए और खाक उठाने का इरादा किया तो उस वक्त ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछा, तो उस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या ज़मीन को बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं इस खुदा की पनाह मांगती हूँ कि तू मुझसे मिट्टी उठाकर इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह ज़मीन रो रो कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बगैर मिट्टी उठाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज्जत की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज्जत के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी, और मैं मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी इसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि ज़मीन इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहिए। तो उन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम और इज्जत के अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौटे। इसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर तशरीफ लाए तो ज़मीन उसी तरह रोने लगी और फरियाद करने लगी। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने से और आजिज़ी की वजह से मैं रब अज़्ज़ व जल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में हाजिर हो गए
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا، ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا۔ دوستو تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ مکرمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقام جہاں سے مٹی کو اٹھایا گیا وہ یہ ہے: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو القبس، نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی، اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا، اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا، اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، قرآن کریم میں اس کو تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے الفاظ سے ملتا ہے۔ تو یہ اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو، نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو 3 عربی الفاظ ہے جس کی معنی ہے گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کے بدولت ہمارے جسم پر بال نکلتے ہیں۔ تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھے قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتی ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ نمبر 5 پہ جو مٹی استعمال کی گئی اس کو طین العذب کہا گیا ہے، یعنی لیس دار مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے: بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں صلصال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ہے: انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا گیا، یعنی جیسے کہ ٹھیکری۔ نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہا گیا، یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو اس طرح روئی زمین سے مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اس وجہ سے انسانوں کی نسلوں اور رنگت میں فرق پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 پر آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 2 آب اجاہ۔ آب اجاہ اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ سلسبیل۔ سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو خوش نما ہو۔ اور نمبر 4 پر جس پانی کا استعمال کیا گیا اس کو آب تسنیم کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 پر آب رحیق پانی کا استعمال کیا گیا، اس پانی کو آب رحیق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نشے دار پانی ہوتا ہے جیسا کہ جنتی شراب۔ نمبر 6 پر آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کے دکھ درد بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7 پر آب رحیق اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ پیارے دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 روز تک اس پر بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 روز غم کی بارش برسائی اور 1 دن اپنی خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اس وجہ سے انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ اور خوشی کم ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا
گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوائیں چلائی: تیز ہوا، دھیمی ہوا، گرم ہوا، سرد ہوا، درمیانی ہوا، رحمت والی ہوا اور صرف ہوا۔ ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا، جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ، پیلی آگ، نمبر 4 نیلی قسم کی آگ، نمبر 5 دھوئیں والی آگ، نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب ابلیس نے اس مجسمے کو دیکھا تو ارد گرد پھر کر بولا، اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر حیران کیوں ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ بھوکا ہو تو گر پڑے گا اور خون سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اور اس کے بعد ابلیس بولا، اس کے سینے کے بائیں جانب ایک کوٹری ہے، یعنی دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رکھے گا۔ شاید یہ کہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خلوات کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم تنگ اور تاریک پایا اور روح جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھا گیا تو روح کو حکم ہوا، تو جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی سر مبارک سے داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی قبر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی روح نہیں پہنچی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے مکمل جسم میں داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے اور السلام علیکم فرمایا، اور فرشتوں نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میری اولاد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پشت مبارک پر دست قدرت پھیرا، اس وقت تمام انسانی روحیں آپ کے جسم سے باہر نکل آئیں اور آپ نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔